دوست تو تھا میرا. تجھے لوگ کہتے تھے اللہ کا ولی ہے, ولی اللہ ہے, نیک ہے, اور تیرے کام مجھے سارے پسند تھے دنیا میں, تو کرتا تھا, بس تیرا صرف یہی کام تھا کہ تو میری مرضی کے مطابق عمل کر لیتا تھا اور کچھ بھی نہیں. اگر انسان صرف اللہ کی مرضی کے مطابق 5 وقت نماز ہی پڑھ لے اور اللہ کی مرضی کے مطابق گناہوں کو ترک کر دے, کوئی تہجد ضروری نہیں, کوئی نفل روزے ضروری نہیں, کوئی اتنا بڑا مجاہدہ ضروری نہیں, زندگی میں ایک دفعہ حج کر لے اللہ کی مرضی کے مطابق, 30 روزے آئیں گے اللہ کی مرضی کے 30 روزے رکھ لے, الحمدللہ وہ یہی جنت ہی ہوگا جس کا اعلان کیا جا رہا ہے. اس کہیں نہیں ہے کہ بھئی آپ اتنے بڑے مجاہدات کریں اور فلاں, کہیں نہیں. اللہ کہتا ہے میری مرضی کے مطابق, جو اللہ کی مرضی ہے اس نے فرائض میں بند کر دیا, فرائض میں بند کر دیا کہ تم 5 وقت نماز پڑھو جیسے میں چاہتا ہوں. کہاں چاہتے ہیں اللہ پاک؟ مسجد میں چاہتے ہیں. یہ نہیں صبح کی فجر میں نیند نہیں ہے, آنکھ نہیں کھلی تو بستر میں پڑھ لی, چرپائی کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ لی, جب آنکھ کھل گئی صبح ظہر پہ کوئی کام آؤ نہیں ہو تو نہا دو کپڑے پہنے کے پھر وہاں کھڑے ہو گئے, پھر اس پہ دکان کو کام ہو گئے پھر چھوڑ دی. اس کا نام اللہ کی مرضی نہیں ہے. مرضی یہ ہے اللہ نے کسی حالت کے اندر ہی میری 5 نماز اتنی قربانی کرنی پڑے کر دو. یہ اللہ کی مرضی تو اتنی ہے, صرف یہی گناہ کی بات ہے. کتنا آسان ہے دین. بتا ہم جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہوگا, یہ جنت کے جو مقام جس کے لیے کہا گیا ہے جنت میں عدم یدخلونہا, کہا گیا ہے جنت کے بارے میں کتنی کیا جنت. یہ جو اللہ والے ہیں, نیک انسان ہیں, اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ تم سے محبت کرتے ہیں. اس دنیا کے اندر اگر کوئی اللہ والا ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم ان سے سچی محبت کرتے ہیں, سچی خدمت کرتے ہیں, سچا پیار کرتے ہیں, تو وہ رائے گا نہیں جائے گا. جس طرح کوئی جنت میں جائے گا تو جس طرح وہ چاہنے والے اس کو یاد آئیں گے, تو یقین وہ انسان بھی اس کو یاد آئیں گے جو اس کی دنیا میں خدمت کرتے تھے, جو اس سے پیار کرتے تھے, جو اس سے دل لگاتے تھے, جو اس کے ساتھ چلتے تھے, جو مشکلات میں کام آتے تھے, جو مشکل لمحات میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. تو ان کو کیسے بھول جائے گا وہاں؟ تو حدیث یہ بتاتی ہے کہ جن کو دنیا میں محبت اس سے کی جاتی تھی یا جس سے وہ محبت کرتا تھا, وہ جنت میں کہے گا اللہ تعالیٰ ان کو مجھے جنت میں میرے ساتھ کر دے. تو یہ سب صلاح کس چیز کا ہے؟ 2 چیزوں کا. جب جنتی ہم دنیا میں کیا کریں؟ اللہ کی مرضی کے مطابق کیا کریں؟ عمل کریں, نیک عمل, اللہ کی مرضی کے مطابق گناہوں کو ختم کریں. آج قرآن کہتا ہے وَمَلَائِکَتُ, فرشتے, وَمَلَائِکَتُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. یہ آیت چلتی ہے. پھر کیا ہوگا اس جنت کے لیے؟ کیا ہوگا؟ ماں باپ بھی اللہ دے دے گا, سب کچھ دے دیا. اس کے بعد کیا کہ ملائک کی ٹولی کی ٹولی, ہجوم در ہجوم اس انسان کی طرف بڑھ رہے ہوں گے ہر طرف سے, من کل باب, ہر سمت سے, ہر دروازوں سے جنت کے وہ ہجوم لگا ہوگا فرشتوں کا. اس جنتی کو دیکھنے آ رہے ہوں گے, اس کا ریسپشن کرنے آ رہے ہوں گے, اس کی زیارت کرنے آ رہے ہوں گے. اور ان کی زبانوں پہ کیا ہوگا؟ سلام علیکم. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں, آپ پڑھ لیں آپ. سلام علیکم. ان کی زبانوں پہ صرف یہ ہوگا کہ سلامتی ہو, سلامتی ہو, سلامتی ہو. کیا شخص جنت میں آیا ہے, کیا چیز جنت کے اندر آ گئی, مجھے بتائیں کیا مقام ہوگا اس آدمی کا. صرف کیا ہے, چند دن کی زندگی ہے. الحمدللہ اگر ہم 2 چیزوں پہ کنٹرول کر لیں, اللہ کی مرضی کے مطابق عبادت کر لیں, اللہ کی مرضی کے مطابق گناہوں کو ترک کر دیں, بس اتنی سی بات ہے. تو وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم, سلام علیکم کہتے آ رہے ہوں گے. ہر طرف سے جنتوں میں ڈھیر لگا ہوگا جو فرشتوں کا ہوگا, حدیث میں آتا ہے, چل رہے ہوں گے. اور پھر کہیں گے بما صبرتم, کہتے کیوں نہ ہو تمہارا یہ استقبال, کیوں نہ یہ تمہیں مقام ملے, اے جنتیوں, کیوں نہ اللہ تمہیں پسند کرے, کیوں نہ سب کچھ تمہیں اللہ عطا کرے. بما صبرتم, تم تو وہ انسان ہو, تو وہ لوگ ہو کہ اس دنیا کو ہم جانتے ہیں جس دنیا سے تم آئے ہو. یہ تو ٹریپ ہے, یہ تو جال تھی, یہ تو بہت بڑا پھندا تھا, یہ تو دھوکے کا گھر تھا. جس طرح تم اس سے بچا کے آئے ہو, اور جس وقت نفس تمہیں دعوتیں دیتا تھا برائیوں کی, جس وقت خواہشات تمہیں کھینچتی تھی برائیوں کی طرف, جس وقت نفس تمہیں دھکیلتا تھا, جس وقت دنیا تمہیں مجبور کرتی تھی کہ یہ کام کرو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے, بما صبرتم, سبحان اللہ. تم کیا کرتے تھے کہ تم نے اپنے نفس کو, اپنے خواہشات کو اللہ کے احکامات کی زنجیر میں جکڑ دیتے تھے, پرواہ نہیں کرتے تھے تم اسی